ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر آپ کو دیں، بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، ڈھاکہ میں ہونے والا ایشین کرکٹ کونسل کا سالانہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اجلاس محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں ایشیا کپ کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ نمائندہ خصوصی وزیر کھیل شاہد ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر مزید بات کریں گے۔ شاہد صاحب، کیا فیصلے ہوئے اجلاس میں؟ دیکھیں، اجلاس بڑے اچھے ماحول میں ہوا، لیکن بھارت نے وہی جس طرح اس کی ایک مزاحمت والی پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتی ہے، انہوں نے بھارتی مندوب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں جوائن کیا اور کہا کہ ہم اپنی حکومت سے ایشیا کپ کے بارے میں رائے لیں گے اور پھر بتائیں گے۔ تو ایشین کرکٹ کونسل نے اس کو فیصلے کو مؤخر کر دیا کہ ایشیا کپ کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگلے 3 سے 4 دن میں بھارتی کرکٹ بورڈ ایشین کرکٹ کونسل کو بتائے گا کہ آیا وہ ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں ایشیا کپ، یا وہ چاہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں ہو، وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ تو اے سی سی کے اجلاس میں بھارت نے ایک دفعہ پھر مزاحمت کی اور ایشیا کپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ 25 کے 25 ممبران نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ بھارت نے بھی شرکت کی، افغانستان، سری لنکا نے بھی شرکت کی، اور محسن نقوی نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایشیا کپ کے بارے میں البتہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ البتہ سجیشن آئی ہے کہ 8 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ہوگا، 2 ٹیمیں مزید عمان اور ہانگ کانگ کی اس میں شامل کی جائیں، اور ڈیٹس جو ہیں اس کی 8 سے 28 ستمبر تک ہوں۔ وینیوز 2 ڈیسائیڈ ابھی نہیں ہوئے، لیکن دونوں کے بارے میں سجیشن دی گئی ہے کہ دبئی اور ابو ظہبی میں ایشیا کپ کرایا جائے، لیکن بھارت پہلے بتائے گا کہ وہ آیا اس کی میزبانی خود اپنے ملک میں کرنا چاہتے ہیں یا وہ اسے نیوٹرل وینیو پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے نمائندہ خصوصی وزیر کھیل شاہد ہاشمی صاحب۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل جاوید، نور الحق قادری، مرزا آفریدی، نیاز احمد، عطاء الحق، طلحہ محمود اور مراد سعید جنرل نشستوں پر کامیاب قرار پائے۔ ٹیکنوکریٹ اور علماء کی نشستوں پر اعظم سواتی اور دلاور خان، جبکہ خواتین کی 2 نشستوں پر ربینہ نیاز اور ربینہ خالد کامیاب قرار پائیں۔ جنرل نشستوں پر 7 امیدوار، خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر 2 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے نیب انکوائری کے خلاف سندھ پبلک سروس کمیشن کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف نیب انکوائری ختم کر دی۔ عدالت نے کہا سندھ پبلک سروس کمیشن کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ نیب امتحانات سے متعلق انکوائری نہیں کر سکتا۔ نیب کو اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات میں بھی کرپشن ثابت کرنا ہوگی۔ عدالت نے استفسار کیا، کوئی شکایت کرے تو نیب پورے پاکستان میں تحقیقات شروع کر دے گا۔ قانون کے مطابق امتحانات کے مارک شیٹس کو تحفظ حاصل ہے۔ نیب جانچ پڑتال نہیں کر سکتا۔ اگر وزیراعظم کے خلاف تحقیقات کا کہا جائے تو کیا نیب تحقیقات شروع کر دے گا؟ جس پر تفتیشی افسر نے بتایا نیب وزیراعظم کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم اور صدر پاکستان کو قانون تحفظ دیتا ہے۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل 1967 کی سرحدوں کے مطابق ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آزاد، خود مختار، پائیدار فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات کا وسیع البنیاد ایجنڈا ہے۔ ملاقات میں پاک بھارت امور سمیت ایران کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ پاکستان غزہ کے بہن بھائیوں کی امداد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سوات سے خبر آپ کو دیں، سوات میں خواجہ خیلہ مدرسے میں تشدد سے طالب علم کے قتل کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے مزید 9 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ شہزاد عالم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شہزاد، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی خالد، بالکل اس طرح ہے کہ 21 جولائی کو خواجہ خیلہ کے علاقے چالیار میں مدرسے میں جو دردناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 4 معلمین نے 14 سالہ فرحان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان میں سے جو 11 ملزمان گرفتار کیے گئے تھے، ان میں 9 ملزمان جن میں سید رحمان، نور محمد، عبد الرحمان، سمیع الرحمان، بخت امین، محسن اور دیگر ملزمان شامل ہیں، ان کو اب سے کچھ دیر قبل خواجہ خیلہ کے مقامی جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے میں کل 11 ملزمان گرفتار ہیں، جن میں 2 302 کے تحت اور جو 9 ملزمان ہیں اس کو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت FIR کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اور 2 ملزمان جو مین ملزمان ہیں محتمم ہیں مولانا محمد عمر اور ان کا بیٹا سمیع اللہ، وہ تاحال روپوش ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی خالد، بہت شکریہ شہزاد عالم آپ کا۔
سعودی نیول چیف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان الغریبی کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اسی پر مزید جانیں گے۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لائق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جنرل سعودی نیول چیف کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائد شمشاد مرزا سے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا میں علاقائی سلامتی کی درپیش صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز رہی، جبکہ میری ٹائم سیکورٹی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل سائد شمشاد مرزا کی طرف سے مملکت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا گیا اور موجودہ دو طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ قبل ازیں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر چاکو چوبند دستے نے سعودی مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر آپ کو دیں، میڈیا کے ساتھ اشتراک کے لیے سینیٹرز کی 3 رکنی کمیٹی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب کے اراکین شامل ہوں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی، سینیٹر علی ظفر اور سینیٹر شریر رحمان کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن سے مل کر مؤثر اشتراک عمل یقینی بنائے گی۔ گزشتہ دنوں صحافیوں نے کوریج اور درپیش مسائل کے حوالے سے احتجاج کیا تھا۔ چیئرمین سینیٹ نے صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا تھا۔ چترال میں جیپ کھائی میں جا گری، حادثے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ نذیر حسین شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے نمائندے ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج سخت ملکوں سے بنی جانے والی گاڑی نغور دور کے اساس کے مقام پر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جے گری، جس کے نتیجے میں 2 خواتین جان بحق ہو گئی، جس میں اجنبی بھی دختر مقصد خان سکینہ نغور سخت کرشمہ دختر نادر خان کے نغور سخت شامل ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ڈی کے اسپتال بنی پہنچایا گیا، جہاں ان کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توہین مذہب الزامات پر کمیشن کی تشکیل کے فیصلے کے خلاف اپیل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا، فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جی دیکھیں، یہ سنگل بینچ کی جانب سے کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا، جسے درخواست گزاروں اور اپیل کنندہ کی جانب سے یہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی۔ توہین مذہب الزامات پر کمیشن تشکیل دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی آرڈر ریڈر سے معروم کر لیجیے گا، ایسا کہنا تھا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس خادم حسین سومرو نے وکلا کو یہ ہدایت کی ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس اعظم خان نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اپیل کنندہ راؤ عبدالرحیم کی جانب سے وکیل سینیٹر کامران مرتضیٰ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ اس فیصلے سے آپ متاثرہ کیسے ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ ہمیں مکمل حق سماعت نہیں دیا گیا، 400 کیسز ہیں اور کچھ کیسز اس کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کیس میں کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ کمیشن کی تشکیل کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں یہ کیس نمٹایا گیا ہے، پھر تحریری فیصلہ آیا کہ کیس زیر التوا رہے گا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اپیل قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو پشاور لے چلیں گے، جہاں پر آل پارٹیز کانفرنس سے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک گڈ طالبان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر، جو بار بار میں جب سے یہ حکومت آئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں بار بار واضح طور پہ یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی گڈ طالبان نہیں ہے۔ تو میں بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، سب کی مشاورت کے بعد اعلامیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں اور گڈ طالبان موجود ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد کسی بھی ادارے کا نام لے کر کوئی بھی فورسز کے علاوہ بندہ اسلحے کے ساتھ اگر نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی، چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہو یا چاہے کوئی ادارہ ہو۔ گڈ طالبان کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہے اور مزید ہم اس کو برداشت نہیں کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے اداروں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور ایک اعتماد کا ایک جو رشتہ ہے ختم ہو رہا ہے اور بے اعتمادی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان کا خاتمہ فوراً سے پہلے کیا جائے۔ اس کے بعد گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے صوبے کے اندر۔ جس سے بھی رکھے ہوئے ہیں مہربانی کرے وہ ان کو یہاں سے نکال دے، یا پھر ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو جو بھی سفارش کرے گا وہ تیار رہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارا پہلے ایک نظام تھا یہاں پہ
جو قبائلی ہمارے جو اقوام ہیں ان کی بنیاد پہ ہم بھرتی کیا کرتے تھے خاصادار. اب چونکہ مرج ہو گیا ہے تو مرجر کے بعد پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو ہی ہم پورے صوبے میں بھی ہماری پالیسی ہے کہ ہم لیں. لیکن اوپن کوٹا بھی ایک ہوتا ہے, لیکن خاص طور پہ اب اپنے اس قبائلی رواج کے مطابق ہم ہر ضلع ایکس فاٹا کے ہر ضلع کے اندر ہم فوراً سے پہلے 300 انہی قبائلیوں میں سے, قبائل میں سے, اقوام میں سے 300 لوگ اپنی پولیس میں فوراً بھرتی کریں گے تاکہ وہ اس علاقے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو جانتے ہیں. ظاہری بات ہے اور فورس بھی ساتھ کام کرے گی, لیکن یہ بھرتی لوکل اقوام کی بنیاد پہ پولیس کے اندر ہر ضلع کے اندر 300 بھرتی کی ہم نے آج منظوری دی ہے اور یہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے. تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے یہاں پر آج کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ یہاں سے جائیں, اپنی فورسز بارڈر پہ لگائیں جو آپ کے نیچے ہیں, اور جو نیچے کا علاقہ ہے وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے, ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو وہ ایریا جو ہے انشاءاللہ ہمیں صلاحیت ہے, ہم نے کافی انویسٹ کیا اپنی پولیس کے اوپر, مزید بھی ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ عوام کے ساتھ مل کے, ہم پولیس کے ساتھ مل کے, حکومت خود کرے گی. بارڈر ایریا کو آپ کور کر لیں, یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ نیچے گھوم رہے ہیں ادھر اور بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری سنبھالیں بارڈر کے اوپر, یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس ایریا کو ہم انشاءاللہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز کہ یہ حالات جو بنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے آپریشن کے دوران اور مرجر کے ٹائم پر وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے, تو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کیپیٹیشن کے حوالے سے وہ پورے کیے جائیں, اور اس کے علاوہ بھی جو مزید حقوق ہیں وہ بھی پوری طرح سے دیے جائیں. ہماری کچھ ڈیمانڈز ان کے ساتھ چل رہی تھیں, بات چیت چل رہی تھی کچھ چیزوں پر. اس کے میں ایک چیز ہے کہ این ایف سی کو جو ہے دوبارہ یہاں پہ کیا جائے, کیونکہ یہ ایریا آنے کے بعد ایک رائٹ ہے آئین کے مطابق ہمارے میں دیا جائے. اس کے اوپر اگست کے مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اگست کا مہینہ آ چکا ہے, ممبر ہم سے لیے جا چکے ہیں. جلد سے جلد این ایف سی کو بلایا جائے اور یہ حق آئین کے مطابق ہمیں چاہیے, ہم کسی اور کھاد نہیں مانگ رہے, اپنا حق ہمیں دیا جائے. ساتھ ساتھ سی سی آئی کے اندر کچھ ایجنڈا تھے جس کے اوپر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ہمارے کچھ ایجنڈا ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق دیا جائے گا, جس پہ ہمارا این ایچ پی کا شیئر ہے جو بقایا جات ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹوبیکو کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اس میں شامل ہے. وہ سی سی آئی بھی انہوں نے جولائی میں کہا تھا, اب جولائی کو ختم ہونے والا ہے, لیکن جلد سے جلد اس کو بلایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے. تو آج چونکہ اس اجلاس میں دوبارہ اس میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں صوبے کے یا ہمارے صوبے کا جو اختیار ہے اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے, تو میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی بار بار بات کر چکا ہوں, لیکن کنفیوژن ابھی موجود ہے. تو میں بڑی کلیئرٹی بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کوئی بل میں ایسی کوئی شک تھی, نہ ہے اور نہ ہوگی. ہمارے اثاثے, ہمارا اختیار مائنز کے حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ہے, ہمارے پاس ہی رہے گا اور کوئی ہم سے لے بھی نہیں سکتا. اس کے علاوہ ہم نے جو فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس کے حوالے سے ہماری حکومت نے ایگزمپشن دی ہے اور ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں, لیکن میں نے اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ٹیکس لگایا ہے ہم باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اور بحیثیت صوبائی حکومت ہم اس کو بھرپور طریقے سے نہ اس میں کوئی مدد کریں گے بلکہ ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. مہربانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے. اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے فورسز کی, ابھی ایف سی کی ایکسٹینشن کی گئی ہے صوبے کے اندر, ہم اس میں ریٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے. کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کریں. بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے, کوئی لگانی ہے فورس لگائیں, بارڈر پہ لگائیں, اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں. کسی بھی فورس کو اس طرح کی
फेडरल फोर्स को सूबे के अंदर कार्रवाई की कोई इजाजत नहीं है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा ने दोहरे कत्ल के वाक़े में मकतूला की वालदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अदालत से रिमांड देने की इस्तदा की थी। मकतूला की वालदा ने वीडियो बयान में दोहरे कत्ल को दुरुस्त करार दिया था। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा ने दोहरे कत्ल के वाक़े में मकतूला की वालदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अदालत से रिमांड देने की इस्तदा की थी। मकतूला की वालदा ने वीडियो बयान में दोहरे कत्ल को दुरुस्त करार दिया था। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AYNews.tv।